نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے جی ہمارا ثلاثی مزید فیہ کے ابواب، باب افعال میں سے فعل ماضی مجہول کیسے بنتا ہے۔ فعل ماضی معروف ہم پہلے کر چکے، ابھی ہے مجہول۔ تو مجہول کا وزن جو ہے وہ افعیلا کے وزن پر آئے گا۔ تو افعیلا کے اندر جو علامت ضمیر ہوا ہے یہ فعل ماضی مجہول میں نائب فاعل بنے گی۔ افعلا، افعلا، افعلو، افعلت، اس میں ہے یا ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ فعل ماضی میں دو ضمائر ہیں جو چھپی ہوتی ہیں، ایک واحد مذکر غائب کی اور ایک واحد مونث غائب کی۔ باقی ساری ضمائر بارز ہوتی ہیں اور یہ دو مستتر ہیں۔ افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتو، افعلنا، بیچ میں رہ گئے افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو، افعلنا۔ مثال لیتے ہیں ایک، افعلا، انزلا، سورہ بقرہ میں آتا ہے انزلا الیکا، ٹھیک ہے۔ تو جو اتاری گئی آپ پر، اس کے معنی میں جو امپورٹنس ہے وہ مفعول کی ہو جاتی ہے۔ مفعول کو اس میں رفع دی جاتی ہے اور اس کو نائب فاعل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ کسی بھی فعل ماضی مجہول کے بعد میں آنے والا اسم جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوگا، آخری حرف کے اوپر رفع ہوگی اور اس کو ہم نائب فاعل کہیں گے۔ اسی طرح ان ساری ضمائر جو اگر کوئی بعد میں نہیں آتا نائب فاعل تو ہم اس واو کو، اس نون کو، تم کو، تننا کو نائب فاعل ڈکلیئر کریں گے۔ علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور فعل ماضی مجہول میں نائب فاعل بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے اس میں یہ لفظ ہے انزلا، تو اس انزلا میں کیا ہے کہ اس کتاب کا ذکر ہے جو اتاری گئی آپ پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر۔ تو ہم کہیں گے کہ فعل ماضی مجہول کے اندر جو ضمائر ہوتی ہیں وہ مرفوع ہوتی ہیں اور اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہو کر نائب فاعل بنتا ہے۔ جب ہم نے مرفوعات کا چیپٹر کرنا ہے، پہلے بھی ایک بار کر چکے ہیں، دوبارہ کریں گے، تو مرفوعات ٹوٹل ہمارے 8 ہیں، وہ 8 کے 8 مرفوعات اسم جو ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں۔ یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، مطلب ہر ماضی اور مضارع دونوں کو لے کر چلنا ضروری تھا، تو اس لیے میں نے فعل باب افعال، فعل ماضی مجہول کی گردان کے صیغوں کا وزن جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ تو لاسٹ میں ایک چیز میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں کہ یہ جو فرق ہے، جو پہلا فعل ہم نے پڑھا فعل ماضی معروف، اس میں تھا افعلا۔ تو فعل ماضی مجہول میں پہلا جو کلمہ ہے وہ کثرت کے ساتھ، وہ پیش کے ساتھ آتا ہے اور اس کا عین کلمہ جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ پہلا تھا انزلا، چلو اسی کو لکھتے ہیں۔ یہ لفظ تھا معروف میں انزلا۔ تو فرق کیا پڑا ہے اس میں، یہ دیکھیں، پہلا حمزہ ہے زبر کے ساتھ، تو مجہول میں حمزہ جو ہے وہ پیش کے ساتھ آ گیا۔ اس طرح لام کلمہ زبر کے ساتھ ہے اور ہمیشہ باب افعال میں زبر کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس میں وہ چکر نہیں ہے ثلاثی مجرد میں جیسے دارابا، سامیا، کاروما، نہیں، باب افعال میں عین کلمہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گا۔ اچھا جی، اور اس کے مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ یہ فرق ہے دونوں میں، میں چاروں کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ اس کی جگہ پہ
ہم نے حمزہ کو مضموم کر دیا، عین کلمہ مفتوح تھا، اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ مکسور کر دیا. یہ فرق ہے اس میں. انزل انزل، ٹھیک ہے جی. افعل افعل، اجلس اجلس، اضرب اضرب، اسمع اسمع. تو اسی وزن کے اوپر سارے جو ہے لفظ آپ کو ملیں گے. تو جب آپ کو ایک مل گیا، یہ یاد رہے کہ اگر آپ نے ایک لفظ انزلہ کر لیا تو یہ پوری گردان میں الف حمزہ کے اوپر پیش اور عین کے نیچے زیر ہی آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا انزلہ انزلہ انزلو انزلت، نہ. یہاں پہ بھی پورے کے پورے سیغوں میں دیکھیں عین کے نیچے کسرہ ہے تو آپ نے بھی اس کو کسرہ ہی دینی ہے. تو یہ وزن جو ہے وہ برقرار رہے گا. کسی بھی لفظ کو آپ جب اخرجا، اخرجا، اخرجت، وہ ہے نا ہماری آیت مبارکہ کہ اخرجت للناس، نکالے گئی، یہ قوم جو ہے نکالی گئی لوگوں کے لیے. قوم کی وجہ سے وہ لفظ مونس ہے، افعلت کے وزن پہ اخرجت. تو یہ سارے کے سارے الفاظ اس ہی وزن کے اوپر آئیں گے.